آ گئے دارین کے سرور حلیمہ سعدیہ، آ گئے دارین کے سرور حلیمہ سعدیہ، نور سے روشن ہے تیرا گھر حلیمہ سعدیہ، نور سے روشن ہے تیرا گھر حلیمہ سعدیہ، جو بہت کمزور تھی۔ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائیں تو سب کچھ بدلنے لگا۔ اس چھوٹے سے دیہاتی گھر کی فضاؤں میں ایسی برکت چھا گئی جیسے خزاں رسیدہ درختوں پر بہار اتر آئی ہو۔ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرنے لگے، کھیت جو مدت سے سوکھے پڑے تھے ہرے بھرے ہو گئے، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک نور، ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ تھا قبیلہ بنی سعد، سنگلاخ چٹانوں کے بیچ بسی ہوئی مگر دلوں کو مہکاتی ہوئی ایک ایمان افروز وادی۔ یہیں کھلے آسمان تلے، صاف ہوا اور خالص فطرت کے ماحول میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص عربی زبان سیکھی۔ آپ کی معصوم پیشانی سے عظمت و وقار کے آثار جھلکنے لگے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا بے اختیار آپ کی طرف کھنچا چلا آتا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ننھے محمد کے لیے بے مثال محبت تھی، اور آپ کے وجود سے ان کا گھر نور اور سکون سے بھر گیا تھا۔ نور سے معمور چہرہ، چار سو تبانیاں، نور سے معمور چہرہ، چار سو تبانیاں، بن دیے کے روشن۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر آپ کو اپنی گود میں جلاتی رہتی تھیں۔ جب وہ پیار بھری لوریاں سناتی تو ان کی مدھم آواز فضا میں روشنی بن کر پھیل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھتے اور گھر کے ہر فرد کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ یہ معصوم مسکراہٹیں سب کے لیے باعث راحت اور رحمت بن گئی تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھلے میدان کی طرف نکلی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سورج کی تیز شعائیں سنگلاخ زمین کو جھلسا رہی تھیں، مگر اللہ کی قدرت ایک ٹکڑا بادل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سیدہ شیمہ حیرت سے رک گئیں اور یہ منظر ان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بنی سعد کی وادیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیمار انسان کو چھو لیتے وہ شفا پاتا، حتیٰ کہ بیمار جانور بھی آپ کے چھونے سے ٹھیک ہو جاتے۔ آپ نے ایک زخمی بکری کو اپنے دست مبارک سے شفا عطا فرمائی۔ یہ معجزہ پورے قبیلے میں چرچا بن گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک ننھے بچے کے وجود سے یہ کیسی رحمتیں برس رہی ہیں۔ معزز خواتین حضرات، پورے قبیلے کی بکریاں سارا دن چرتی رہتی، مگر ان کو چارہ نہ ملتا، بھوکی واپس آ جاتی۔ خشک میدانوں سے تھکی ہاری نڈھال بکریاں، مگر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جہاں جاتی وہاں گھاس اگاتی، وادیاں ہری بھری ہو جاتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلے کے لوگ خاموش عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکنے لگتے۔ انہیں محسوس ہوتا جیسے یہ بچہ عام نہیں، اللہ رب العزت کی خاص امانت ہے۔ سمایا حلیمہ تیری گود میں، وہ سمایا حلیمہ نبی جی کو جو وقت گزرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے، مسکراتے اور اپنے ننھے ساتھیوں کو محبت اور شفقت سکھاتے رہے۔ یہ وقت گزرتا رہا، مگر ایک دن جب آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک دو فرشتے نازل ہوئے۔ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اور پیار سے پکڑا، ایک پتھر پر لٹایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکال کر دھویا، اسے نور سے بھر دیا۔ یہ تھا شق صدر کا عظیم واقعہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو نور سے بھر دیا تھا۔ یہ وہ پتھر ہیں جہاں پہ شق صدر کا واقعہ ہوا۔ یہ وہ برکتوں والی وادی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا، اور یہ جو آپ پتھر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ وہ مقدروں والا پتھر ہے کہ جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں اقدس کو کہ لمس کو محسوس کیا ہے۔ یہ اس پتھر کی شان ہے، اور یہی شان اسے اس وادی کے دیگر پتھروں سے ممتاز بناتی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان مبارک کی یہ تصویر ترک دور حکومت کی ہے، اور یہ تصویر 1970 سے 1975 کے درمیان لی گئی اور جناب ڈاکٹر محمد یمانی کی کاوش سے ہم تک پہنچی۔ اس مقدس وادی میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بیٹے اور اپنے رضاعی بھائی سیدنا بشیر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس مقدس جگہ پر ایک تاریخی مسلح بھی موجود ہے جس کی آپ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس مقدس وادی میں پتھروں پر اونٹنی کا نشان بنا ہوا ہے اور عربی خط کوفی میں کلمہ بھی موجود ہے۔ اس وادی مبارک کا موجودہ نام شہتہ ہے۔ جس سے ملا ہے دوست تو ذریعہ ہی اصول، یہ شان مصطفیٰ ہے، لقد جاءکم رسول۔ معزز خواتین حضرات، بنی سعد کی یہ وہ مقدس وادی ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ پیدا کیا گیا ہر ایک مکی مکان کو، پیدا کیا گیا بے جان اور جان کو، پیدا کیا گیا عزت کو آن بان کو، پیدا
पैदा किया गया हसन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। जब बच्चों ने देखा कि फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर पर लटाकर शक़े सदर कर रहे हैं, ये मंजर देखकर बच्चे घबरा कर दौड़ते हुए सैयदा हलीमा के पास वापस आए। वो खौफज़दा हो गई और अपने दिल के टुकड़े को जल्दी से वापस मक्कातुल मुकर्रमा ले आईं, जहाँ वालिदा माजिदा खैरुल उम्महात सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने नन्हे मोहम्मद का इस्तकबाल किया। यूं बनी साद के अय्याम ख़त्म हुए, मगर वहाँ का हर लम्हा, हर घड़ी नूर नबुव्वत और बरकतों की खुशबू बनकर बाकी रह गई। संगलाख चट्टानों के बीच ये ईमान अफरोज़ वादी आज भी उन इब्तदाई दिनों की रोशनी को संभाले हुए है। ये वो सरजमी है जहाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे, जहाँ एक माँ की गोद में अल्लाह के महबूब ने मुस्कुराना सीखा, जहाँ फितरत ने नबुव्वत के फूल को संभाल कर परवान चढ़ाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। पाक है जाकिर खुदा की जात, अज़मत रसूल पाक की हरगिज़ रज़ा ना भूल, कहता मेरा खुदा है लक़द जाकुम रसूल, लक़द जाकुम रसूल।